وقال تعالى كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال عليه الصلاة والسلام ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایمان والوں کو ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو، اپنی زندگی پاکیزہ بناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر آن، ہر گھڑی، ہر جگہ پر، ہر حال میں دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے جسم سے کیا اعمال صادر ہو رہے ہیں اور تمہارے دل میں کس کا یقین ہے۔ تو اس لیے جب بڑا آدمی دیکھ رہا ہو، لوگ دیکھ رہے ہوں، یہ تو انسان ہیں، انسان اور خاص طور پر اپنا چہرہ اور اپنا جسم کے پاک صاف ہو، تو اصل تو اللہ کی ذات ہے کہ پاکیزہ زندگی اختیار کرو اور اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اب اللہ کے بارگاہ میں کیا لے جائے گا یہ انسان کہ جس اللہ نے اس انسان کو کائنات میں اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے جسم میں اتنی صلاحیتیں عطا فرمائی اور اتنا خوبصورت جسم عطا فرمایا کہ 4 قسمیں کھا کے اللہ فرما رہے ہیں سب سے خوبصورت شکل ہم نے انسان کو دی اور ساری کائنات کو مسخر کیا۔ ہر ایک چیز کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی۔ زمین کو اللہ نے ٹھہرایا ہوا، آسمان کو ٹوٹنے سے اللہ نے روکا ہوا، آسمانوں سے بارش اللہ برسا رہے ہیں، ہوائیں اللہ چلا رہے ہیں، اور انسان کے جسم کے سارے نظاموں کو، ایک نظام بھی کسی انسان کا فیل ہو جائے تو اس کی موت ہے، وہ اللہ چلا رہے ہیں۔ کیا ہوا، یہ کیوں مر گیا کہ ڈاکٹروں نے بتایا اس کے گردے فیل ہو گئے تھے۔ کیا ہوا، کیسے جوان تھا اور یہ مر گیا کہ اس کے پھیپھڑے خراب ہو گئے تھے، اس کے جگر کا نظام خراب ہو گیا تھا، اس کے خون میں خرابی آ گئی تھی۔ کیا کیا اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ چلا رہے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی، کیوں؟ اس لیے کہ اس انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن میں بھی فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ عظمت، یہ شرافت اور یہ نعمت اور زندگی، ساری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگانا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ آخرت کی تیاری کرو، تو ہمارا مستقبل آخرت ہے اور مسائل ہمارے آخرت کے ہیں۔ دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں، دنیا میں تو رزق کا ایک ایک دانہ پہنچ کر رہے گا، پانی کا ایک ایک قطرہ مل کر رہے گا، ہوا کا ایک ایک جھونکا اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے، اور جو کپڑے پہننے ہیں، جو نعمتیں برتنی ہیں، اللہ پہنچائیں گے۔ اور یہ تو انسان کے جسم کے ساتھ متعلق ہے، زمین کے رکا رہنا، آسمان کا اپنی جگہ پر برقرار رہنا اور ستاروں کا اپنی مدار پر چلنا، یہ سب اللہ تعالیٰ اس نظام میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ اور انسان کو تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر اللہ کے کتنے انعامات ہیں کہ ان کو عمل کا وقت بھی تھوڑا سا دیا اور ان کا اجر اللہ نے دوہرا رکھا ہے، کیونکہ ذمہ داری، انسان کی قیمت ذمہ داری کے بقدر ہوتی ہے۔ اگر جسمانی مشقت کے بقدر قیمت ہوتی تو سڑکوں پر پتھر پھوڑنے والے اور بھٹیوں کے سامنے کھڑے ہو کر لوہا پگھلا کر اس کو مختلف شکلوں میں بدلنے والے سب سے زیادہ ان کی قیمت ہوتی۔ مشقت والا عمل ہے، لیکن قیمت انسان کی ذمہ داری کے بقدر ہے۔ جو کسی علاقے کا ذمہ دار ہے، سارے علاقے میں اس کی عزت ہے۔ جو اللہ نے دنیا کی بادشاہت، کسی ملک کی بادشاہت دی ہوئی تو اس کے بادشاہ، حالانکہ وہ ایک انسان ہے،
اس کے بولوں کی قیمت، اس کے دستخط کی قیمت اور اس کی ذمہ داری، یہ اس کی جو ہے عزت، یہ جو ہے ذمہ داری کے بقدر ہے۔ تو انسان کی ذمہ داری انسان ہونے کے اعتبار سے کہ اللہ کے حکم کو بجا لے آنا، کہ جی میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، میں اس ملک کے نظام کے بارے میں فکر کرتا ہوں، اور سارا یعنی وزراء اور شعبے یہ میرے ماتحت چل رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا، اور آخرت کی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو پاکیزہ زندگی گزارو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان ہر انسان یہ دیکھے کہ کل جہاں دار و مدار صرف میرے ایمان اور اعمال پر ہوگا، اس کے لیے میں نے کیا تیار کیا۔ اس لیے تقوی والی زندگی گزارو، اور اللہ باخبر ہے، اسی لیے کہ مَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ۔ ایک دن جو 50,000 سال کے دنوں کے برابر ہے، اللہ نے وہ دن مقرر کیا ہے، اور اس کو قرآن میں بار بار اس کو بتلایا ہے۔ اور وہ دن کیا ہے کہ انسان سے اس کی زندگی کا محاسبہ ہوگا، اور ایک نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کو کتاب یوم تری المجرمین مشفقین مما فیہ، کہ جب نامہ اعمال پھیلائے جائیں گے اور قدرت سے ایمان والوں کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے اور نافرمانوں کے بائیں ہاتھ میں ملیں گے، اللہ فرماتے ہیں تم دیکھو گے کہ مجرمین کے دل دہل جائیں گے، کافر، مشرک، نافرمان، وہ ڈر جائیں گے کہ یہ تو میری زندگی کے سارے اعمال، ہر دیکھنا، ہر بولنا، ہر سوچ، ہر ہاتھ کا لین دین، ہر پاؤں کی حرکت، یہ کوئی معمولی نہیں تھے، یہ کوئی معمولی نہیں تھی۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے ہماری ہلاکت، یہ کیسی کتاب ہمارے ہاتھ میں پکڑائی گئی۔ جی ہاں، لم یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے تو کوئی میرا عمل چھوڑا ہی نہیں۔ اسی کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور ساری کائنات کو مسخر کیا ہے۔ دنیا میں کوئی یہ ذمہ داری اللہ نے لی ہے، ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو۔ ہم نے صرف نماز کو عبادت سمجھ لیا، حالانکہ اللہ کی بندگی تو ہر آن، ہر گھڑی میں، ہر جگہ پر، ہر حال میں اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلنا ہے کہ میرے رب کی چاہت کیا ہے، اور اس چاہت کو میں اللہ کی پسندیدہ طریقے کے مطابق، اور ہمارے لیے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے مطابق کیسے پورا کروں۔ انہی کے لیے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اس زندگی کو اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارے گا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور کامیاب کون ہے؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب وہ نہیں ہے جس کو پوری دنیا کی بادشاہت مل گئی، واہ بھائی واہ، ایک ہی بات، پوری دنیا کی بادشاہت، پوری دنیا اس کے ماتحت تو ایک ہی بادشاہ ہوگا، جسے ایک نیام میں 2 تلواریں جمع نہیں ہو سکتی، تو بادشاہت کا جو دائرہ ہے اس میں ایک ہی بادشاہ ہوگا، 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے یعنی یہ پوری دنیا کی بادشاہت مل جائے، ساری دنیا کا زمیندارہ مل جائے، ساری دنیا کے کارخانوں کا مالک بن جائے، یہ کامیابی کے اسباب نہیں ہیں۔ کامیابی کے اسباب کیا ہیں؟ کہ انسان کے دل کا یقین ٹھیک ہو جائے اور جسم کا استعمال ٹھیک ہو جائے۔ انسان کے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک، چاہے دنیا کے اسباب اس کے پاس ہوں یا دنیا کے اسباب نہ ہوں، سب سے بڑا سرمایہ اس کا اپنا ایمان اور اس کے اپنے جسم سے صادر ہونے والے اللہ کے حکم کے مطابق اعمال، اور اس اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا۔ ایمان کی حالت میں جو عمل ہوگا، سبحان اللہ ایک لفظ ہوگا، اس کی قیمت 7 زمین اور آسمان سے زیادہ ہوگی۔
اور ساتوں زمین اور آسمان یہ تو فنا ہو جانے والے ہیں، اللہ نے اس کو فنا کرنے کے لیے بنایا ہے، اور اس نیکی کا اجر ہمیشہ 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 کبھی ختم نہ ہونے والا۔ دنیا کے جتنے اسباب جمع کر لو، ہر چیز سے ایک دفعہ نفع اٹھایا جائے گا۔ جو پیسے کمائے ہیں، بازار گئے، چیز خرید کر لائے، چیز مل گئی، استعمال کر لی، ختم ہو گئی، اب دوبارہ بازار میں دکانداروں کے پاس جاؤ کہ بھائی ہم نے تمہیں وہ پیسے دیے تھے اور فلاں چیز خریدی تھی، تو انہی پیسوں کی اور چیز خریدو۔ تو ہر عقل انسان یہ کہہ ہی نہیں سکتا، اور اگر کسی سے کہا جائے گا وہ کہے گا اپنی سمجھ کا علاج کراؤ۔ اور اللہ کتنے بڑے مہربان ہیں، انسان کے ہر عمل کا جو اجر ہے وہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے رکھا ہے۔ جی ہاں، کہ مشقت بہت تھوڑی سی ہے، اور اجر التعب موقت، اللہ کے حکم میں اپنے آپ کو لگانا یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، لیکن اس کا اجر ہمیشہ 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 اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اپنے مستقبل کو سمجھنا اور اپنے مسائل کو سمجھنا، وہ اللہ کے اتارے ہوئے علم سے ہی انسان سمجھے گا، کیونکہ سارے انسان تو آخرت، موت اور قبر اس کے اعتبار سے اندھے ہیں، اور بینا انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ ایک ذمہ داری کے لیے جہاں چھانٹتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں قوموں کی طرف بھیجتے ہیں۔ جیسے سورج کو حکم ہے چلو، اور جن جن فضاؤں کو اور جن جن جو ہے سیاروں کو اور جن جن جگہوں پر تمہاری جو ہے روشنی کی ضرورت ہے اس روشنی کو پہنچاؤ۔ روشنی کے حاصل کرنے کے لیے لائن نہیں لگواتے اللہ تعالیٰ، روشنی کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے کسی سے کچھ کہنا نہیں پڑتا، اور نہ روشنی کا بل آتا ہے کسی کے پاس۔ حکومت کی بجلی لگواؤ تو بل، اگر بل نہ دیا تو کٹ گیا، جو ہے کنیکشن کٹ گیا، میٹر ہٹا لیا، اور راتوں کو گھر اندھیرے میں، اور دن کی سردی گرمی پنکھوں اور ہیٹر سب سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کا سورج کب سے چل رہا ہے، اور رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو کیسے ستاروں کے ساتھ مزین کیا۔ یہ پہاڑوں میں اور جو میدانوں میں اور دیہاتوں میں رہنے والے کتنے خوش قسمت ہیں، روزانہ رات کی جگمگاہٹ، اللہ کے قدرت کے مناظر اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اب شہروں میں اور اس بھیڑ بھڑکے میں رہنے والے تو وہ اپنے بچوں کے لیے گھر میں چھوٹے چھوٹے پنیاں لگا دیتے ہیں ستاروں کی شکل کے، اور ایک چاند بنا دیتے ہیں۔ کیا نسبت ہے اس کو اللہ کے حقیقی منظر سے، اللہ کے حقیقی منظر سے؟ تو سب کچھ انسان کے لیے مسخر کیا، اور اس کا مستقبل آخرت بنایا، اور دنیا میں یہ بھوک اور دنیا کی یہ پیاس، دنیا کی یہ گرمی اور سردی اور درد اور تکلیفیں اور بیماریاں، یہ بطور نمونے کے اللہ نے دی ہیں، بطور نمونے کے اللہ نے دی۔ ایک انسان کی 70 سالہ زندگی کی بھوک اگر ایک ہی دفعہ انسان پر آ جائے تو انسان اس کو برداشت نہ کر سکے، مر جائے، اللہ نے 70 سال میں تقسیم کر دی۔ انسان کی پیاس، 70 سال کی پیاس کو جمع کیا جائے اور ایک وقت میں انسان پر اللہ مسلط کر دے تو اس پیاس کو برداشت نہ کر سکے۔ اللہ بچائے ہمیں اس بھوک سے اور اس پیاس سے جو کافروں پر آئے گی۔ اللہ اکبر، کہ تم نافرمانی کر کے آئے۔ پہلے ہی مرحلے میں کفار اور مشرکین کو وامتاز اليوم ایھا المجرمون، او مجرموں، او اللہ کا انکار کرنے والوں، او نبیوں کی تعلیمات کو اپنی عقل پر پرکھ کے ان کو تکذیب کرنے والوں، تم تو پہلے ہی الگ ہو جاؤ۔ تو اس لیے بھائی اللہ کے رسول نے بھی کسوٹی دے دی، اللہ کے رسول نے بھی بتایا، اور اللہ بھی فرما رہے ہیں اے ایمان والو اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھو، صاف ستھرا، روشن اور منور رکھو۔ کیوں؟ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ کو دکھلانا ہے۔ دنیا کی مجلسوں میں جانے کے لیے تم کسی شادی اور کسی وہ میٹنگ پر، کسی ولیمے پر جاتے ہو تو کیسے اپنے آپ کو صاف ستھرا اور کیسے بار بار دیکھ کر یا کسی سے پوچھ کر کہ سب کچھ ٹھیک ہے پیش ہوتے ہو، حالانکہ وہ تمہاری طرح انسان ہے، گندگی کا مجموعہ ہے۔ کہتے ایک بادشاہ ہے، اس کو اپنی بڑائی کا گھمنڈ اور گمان ہوا،
اور اب اس یعنی دھوکہ لگا ہوا ہے، اور اسی دھوکے میں بادشاہ نے کہا کہ بھئی آج تو ہم اپنا جو کر و فر اور آپ نے دبدبہ یہ آج لوگوں کو دکھلائیں گے۔ ٹھیک ہے، لوگ مجھے بادشاہ مانتے ہیں، فوجیں میرا حکم مانتی ہیں، نظام میرا چل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں بادشاہ، لیکن لوگ اپنی آنکھوں سے بھی تو دیکھیں، یہ انسان کو دھوکہ ہے کہ میں کیسا ہوں اور میرے جیسا کون ہے۔ تو یہ پتہ نہیں جس جگہ پر وہ رہ رہا ہے، یہاں اس سے پہلے ہزاروں لوگ آئے تھے اور چلے گئے، اور ہر ایک کو یہی گمان تھا کہ میں سب سے اہم ہوں۔ کہتے ہیں ایک قبر پر لکھا ہوا تھا کہ میرا یہ وہم تھا کہ میں سب سے اہم تھا، میرا یہ وہم تھا کہ میں سب سے اہم تھا۔ موت نے بتلا دیا کہ تمہاری خواہشات پوری ہو نہیں سکتی، تمہاری خواہشات تو قبر میں جا کر جو ہے قبر تمہاری جو ہے خواہشات کو ختم کرے گی۔ البتہ موڑشی کے خاورے کے نسکورشی، جب تمہارا جو ہے تم داخل بھرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یملأ فاہ الا التراب، مٹی جو ہے تمہارے منہ کو بھرے گی۔ یہ اتنا حریص ہے اور اتنا لالچ ہے کہ پہاڑوں کی وادی، چاروں طرف پہاڑ ہیں اور بیچ میں سینکڑوں اور ہزاروں گاؤں ہیں، یہ ایک پیالے کی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین سے لے کر پہاڑوں کی چوٹی تک اس پیالے کو سونے سے بھر دیں اور ایک انسان کو دے دیں تو خواہش اتنی ہے وہ کہے گا ایک اور مل جائے، حالانکہ اس کو برت نہیں سکتا، اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ نے حرص رکھی، لیکن یہ آخرت کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں دنیا کے اعتبار سے اپنے نچلے لوگوں کو دیکھو تاکہ اللہ کا شکر کرنے کی صفت حاصل ہو۔ ایک آدمی نے کہا کہ میرے پاس جوتے نہیں، تھا نیک اور سمجھدار، دیکھا ایک آدمی کے پاؤں نہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے مجھے پاؤں تو دیے ہوئے ہیں۔ اس بیچارے کے لیے یہ قدم اور اس کی یہ انگلیاں اور اس کے یہ ناخن کتنا بڑا درجہ۔ ایک بہت بڑے آدمی سے ملاقات ہوئی اور جناب اللہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا اور مصنوعی ہاتھ جو ہے اس نے لگایا ہوا تھا، اور مصنوعی ہاتھ بے جان چیز تھا، زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ حالانکہ جو مصنوعی ہاتھ بنایا تھا اس میں پالش بھی بہت اچھے رنگ کی تھی، بڑا چمکدار تھا، اور یہ ہاتھ کھال والا اور جو ہے گندمی رنگ والا اور یہ ناخن، لیکن آسمان اور زمین کا فرق تھا۔ تو آج انسان کو دھوکہ لگتا ہے، بادشاہ کو بھی دھوکہ لگا کہ آج میں بادشاہ تو ہوں، میرا حکم تو چلتا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو دکھاؤں کہ میں کیا چیز ہوں۔ سب سے اچھا جوڑا پہنا، استبل میں سب سے اچھا سواری منگوائی، اور اپنی فوجوں کو اب دونوں لائنوں میں اپنے سامنے کیا، اور فوجوں کو جو ہے سارا لباس جو ہے پہنایا، ہتھیار پہنائے، اور کہا گزرو لوگوں کے سامنے سے کہ لوگوں کو پتہ لگے۔ اصل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو مجھے پہچانو، اور پہچان کروانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور جو ہے اللہ نے اپنا کلام اتارا، اور یہ سارا عالم اللہ کی پہچان کرواتا ہے۔ اس کو عالمین کہتے ہیں، یعنی نباتات کا عالم، جمادات کا عالم، حیوانات کا عالم، انسان اور جنات کا عالم، فرشتوں کا عالم، آسمانوں کا عالم، ہر ایک چیز بتلاتی ہے کہ ہمارا بنانے والا بڑی قدرت والا، کامل علم والا اور کامل جو ہے حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا لوگ کھڑے ہوئے، لوگ بھی نکل گئے، ڈھنڈورا پیٹا کہ بھئی بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں، لوگ بھی دیکھ تو لیں کہ ہمارا بادشاہ کیسا ہے۔ اب وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں صفوں میں، اور کیونکہ دنیا کا تأثر ہے اور ایک انسان کو بڑا سمجھا ہوا اسی کے سامنے جھک رہے ہیں کہ انسان کے دل میں جب اللہ کا تأثر اور اللہ کی معرفت کا نور نہیں ہوگا تو چیزوں کے تأثر ہوگا اور چیزوں کے سامنے جھکے گئے اور اپنے آپ کو چیزوں کے سامنے ذلیل کرے گا۔ ایک اللہ والے بھی تھے، وہ بھی لوگوں کی بھیڑ میں آگے حکم تھا کہ بھئی جو ہے لائنوں میں کھڑے ہو جاؤ، بادشاہ کی زیارت کرو۔ بادشاہ گزرا اور انہوں نے اس کو دیکھا تک بھی نہیں۔ کون ہے بادشاہ؟ کیا ہے بادشاہ؟ کیا اس کی حیثیت ہے؟ گندگی کا مجموعہ ہے۔ اللہ جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی اس کے دل میں دوسری چیز کی عظمت، ہاں حقوق ادا کرے گا۔ جو ایمان والا ہوگا سب سے زیادہ جو اللہ کو پہچانے گا، اللہ کا حق پہچانے گا، وہ لوگوں کے حق بھی پہچانے گا، اور جو اللہ کا حق نہیں پہچانے گا وہ لوگوں کے حق بھی نہیں پہچانے گا۔
اس لیے سب سے پہلے حضرات انبیاء کرام اللہ کی معرفت کراتے تھے، اللہ کی معرفت کراتے تھے۔ اب بادشاہ نے تاڑ لیا اور کہا اس آدمی کو کیا ہوا، سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہے ہیں اور یہ تو میری طرف دیکھ رہے ہیں، کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اس کو بلایا گیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا جناب آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا بادشاہ سلامت جو میں نے پہچانا ہے وہ انہوں نے بھی نہیں پہچانا۔ کہ وہ کیسے؟ کہ یہ سب دھوکے میں، اس دھوکے کی وجہ سے اور لا علمی کی وجہ سے آپ کا جو ہے احترام کر رہے ہیں۔ کہ تم نے کیا پہچانا؟ کہ اللہ نے ایک ناپاک منی کے قطرے سے تمہیں بنایا اور اس وقت بھی تم گندگیوں کا مجموعہ ہو۔ تمہارے میدان میں کیا بھرا ہوا ہے اگر لوگوں کے سامنے رکھا جائے تو تمہیں خود کراہت آ جائے۔ یہ تمہارا خون جو رگوں میں چل رہا ہے اس کو سامنے رکھ دیا جائے تو لوگوں کو الٹی آ جائے۔ تمہارا یہ تھوک اور دماغ میں تمہارے یہ بلغم اور یہ چیزیں، تو یہ سب کوئی گندگی ہیں۔ یہ اللہ کا امر ہے، یہ کھال کہ جس کے اس چھپایا ہوا ہے اور اتنی حسین کھال، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کا امر روح ہے، تو اس روح کی وجہ سے سارے کارنامے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ روح جس کی بنا پر تمہارا جسم جڑا ہوا بھی ہے، تمہارے سارے اعضاء کام بھی کر رہے ہیں، یہ میرے رب کا امر ہے۔ جس دن نکل گیا یہ جسم جو ہے وہ مردہ بن جائے گا۔ اب یہ اللہ والے تھے، اللہ کی ذات پر یقین ایسا کہ بادشاہ کے دل پر اثر کر رہا تھا اور بادشاہ کا سارا غرور ختم ہو گیا اور بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور نے کہا اے اللہ والے واقعی تم نے مجھے پہچانا ہے یہ دھوکے میں۔ تو اللہ کی معرفت یہ سب سے بڑی بنیادی چیز ہے، سب سے بڑی بنیادی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی ایمان عطا فرمایا۔ اللہ کے یہ سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑا نور اور سب سے بڑا علم ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے تھے انسانوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے، اور سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت سے اللہ کا نور پیدا کرتے تھے اور اللہ کی معرفت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والا سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور انبیاء بتاتے تھے کہ تمہارا مستقبل آخرت ہے، دنیا میں ہر چیز کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی۔ بھلا بتاؤ دنیا میں ماں کے پیٹ سے آئے سر کے بال کس نے دیے؟ یہ آنکھیں کس نے دی؟ یہ چوڑی چہر کی جو پیشانی کس نے بنائی؟ یہ بھویں اور یہ ابرو کس نے بنائے؟ یہ ابھرتے ہوئے پھول جیسے گلاب یہ جو ہے رخسار کس نے دیے؟ یہ ہونٹوں کی پتیاں کس نے دی؟ زبان کو یہ حسن کس نے دیا؟ دانتوں میں یہ چمک کس نے دی ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک ایک نعمت ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو صرف گنو تو تم نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شکر کیا ادا کر سکو گے؟ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ انسان اللہ کے امر پر اللہ کو پہچان کر اللہ کے احکام کے ماننے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگاتا ہے۔ اللہ دنیا میں بھی اطمینان عطا فرماتے ہیں، اللہ دنیا میں بھی لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کرتے ہیں۔ عزت نیچے سے نہیں ملتی، عزت اوپر سے آتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ انسان تقوی اختیار کرتا ہے، چاہے یہ جھونپڑے والا ہو اور سب سے عدیم الاسباب ہو، دنیا کا کوئی سبب نہ ہو، ایمان اعمال والا ہے، چاہے پوری دنیا کا بادشاہ ہو، اپنی بادشاہت میں اللہ کے احکام اللہ فرمائیں گے یہ جو تمہیں جو ہے 18ویں گریڈ 19ویں گریڈ 20 22 گریڈ کی جو ہے میں نے تمہیں ذمہ داریاں دی تھی اور یہ دنیا کے عہدے دیے تھے، یہ وزارتیں اور جہاں بادشاہتیں دی تھی، بتاؤ میرے بندوں کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھیں گی۔ تو فقیر ہو یا مالدار، جس نے اللہ کے احکام کو پورا کیا وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ اس لیے فرمایا اے ایمان والو پاکیزہ زندگی اختیار کرو اور تمہارا جو مستقبل آخرت ہے اس کے لیے سوچو کہ تم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ وہاں کا سرمایہ ایمان اور اعمال ہیں، آخرت بھی بنے گی ایمان اور اعمال سے اور تمہاری دنیا بھی بنے گی ایمان اور اعمال سے۔ جیسے تمہیں عبادت کا حکم دیا، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اب جب تم آخرت کو بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی بنا دیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔
کہ جو اللہ ہی کو نہ پہچانے اور جو اللہ کو پہچان لے کسی کوئی وقت غفلت میں گزارے اور اللہ کو یاد نہ کرے، اللہ کے احکام پہ نہ چلے، تو دنیا کی زندگی بھی ان کی تنگ کر دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ملازمت بھی مل گئی، شادی بھی ہو گئی، گھر بھی بن گیا، بچے بھی ہیں، ساری نعمتیں، لیکن دل کا اطمینان کہاں ہے؟ او بھائیو، دوائی اور چیز ہے، شفا اور چیز ہے، اسباب اور چیز ہیں، کامیابی اور چیز ہے۔ اور ہمارا دین تو یہ بتاتا ہے کہ کامیابی کا مایہ یہ اندر کا مایہ ہے، تمہاری کامیابی اندر دل کا اطمینان اور اللہ کی معرفت۔ یہ کامیابی کو اللہ نے انسان کے اندر، اور کامیابی کے لیے اللہ نے سارے اعضاء سب کو پورے دے دیے، چاہے وہ فقیر ہو چاہے بادشاہ ہو، کہ اللہ نے یہ اعضاء دیا اور ان اعضاء کا استعمال اللہ کے دل دیا اللہ نے اپنی معرفت کے لیے۔ اتنا بڑا ایمان والے جو اعلیٰ ایمان والے ہوں گے ان کو شروع ہی میں کہہ دیا جائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا خوش قسمت انسان ہوں گے وہ لوگ۔ اور جو ایمان کا ذرہ بھی لے جائیں، اللہ چاہے تو گناہوں کو اپنے رحمت سے بخش دے یا جہنم کا عذاب دے۔ ایک ذرہ ایمان جو بچا کر لے گیا، اگر جہنم میں گیا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے بھی 10 گنا بڑی رقبے والی جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ دنیا مل بھی جائے تو پانی پر وہ کیا کرے گا اور مٹی پر کیا کرے گا؟ دنیا سے 10 گنا بڑی رقبے والی، جس کی مٹی یا مشک کی ہوگی اور جس کا گھاس زعفران کا ہوگا اور جس کے محلات 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی، یہ صرف ایمان کے ذرے پر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کی زندگی پوری ایمان اور اعمال والی ہو، ایمان اور اعمال والی ہو۔ اس لیے ہمارا مستقبل آخرت ہے اور اس کا سرمایہ ایمان اور اعمال ہے، اور اس کے سرمایہ کے لیے اللہ نے فقیر سے لے کر بادشاہ تک کو سب کو برابر اسباب دیے ہیں، یہ اعضاء دیے ہیں، اور اپنے احکام عطا فرمائے، اپنے احکام عطا فرمائے۔ اسی لیے اس امت کے لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے امت محمدیہ، ناز اور فخر کرو اپنے نصیبے پر، تمہارا جو طریقہ زندگی تھا اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنا کر پورا کیا، نہ فرشتوں سے مشورہ لیا اور نہ جہاں انبیاء سے، ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا۔ کیونکہ انسان، اللہ نے انسان کے 7-8 عیب گنوائے ہیں۔ یہ انسان بڑا جلد باز ہے، یہ انسان جلد گھبرا جانے والا ہے، یہ انسان بڑا بے صبرا ہے، یہ انسان جو ہے یہ کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، اس کو اور اس کے پاس تھوڑا سا علم ہے۔ یہ ایسی کمیاں ہیں کہ ایک کمی بھی ہو تو انسان کہے گا اس سے مشورہ نہیں لینا۔ اس لیے اللہ نے خود یہ دین بنایا اور نبیوں جیسی پاکیزہ ہستیوں کے ذریعے اللہ نے انسانوں تک پہنچایا۔ کتنے بڑے ہمدرد، کتنے بڑے خیرخواہ، اور اللہ کی طرف سے چناؤ، اور فرمایا فرشتہ جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کر وحی لے کر آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، ذی قوت امین۔ اللہ نے فرشتے ہیں ہی نور کے، اور وہ تو اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، پھر جبرائیل علیہ السلام جن کے ذمے کے انسانوں تک میری وحی اور میرا علم لے جاؤ، نبیوں کو دیں، اور انبیاء خود چل کر میرے بندوں کو بتلائیں۔ انبیاء علم لے کر آئے اور اس علم سے پہلے اللہ کی معرفت کرائی، اللہ کی ذات پر ایمان اور طلب آئی تو انہوں نے علم دیا اور اپنی قوموں کو چلایا۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فرشتہ بھی ایسا جو ایسی قوت والا ہے کہ شیطان اور شیطانی طاغوتی قوتیں وہ زبردستی کر کے اللہ کی امانت میں ذاتی نہیں کرا سکتے، اور خود ان کا صفت اور فطرت امانت والی ہے کہ اپنی طرف سے زیادہ ذاتی نہیں کر سکتے۔ 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، اور انبیاء کرام کہ وہ پیدا ہونے سے لے کر 40 سال تک نبوت ان کو پاکیزہ رکھا گیا۔ اللہ نے بہترین اخلاق دیے اور بہترین ان کو طریقہ زندگی دیا۔ انبیاء کی لوگ تعریفیں کرتے تھے، کہتے جی اپنی ذاتی زندگی بنا لو، بہت اچھا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، بہت اچھا ہے، لوگ بہت تعریف کریں گے۔
لیکن جس ظلم اور جس فساد اور جس دنیا کی خرابی کی وجہ سے لوگ خون بہایا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، لوگوں کو تڑپایا جا رہا ہے اور دنیا کو جو ہے گناہوں کی نحوست سے بھرا ہوا ہے، ایک اکیلی انفرادی زندگی کے ٹھیک ہونے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ شیطان بھی مطمئن، لگے رہنے دو، باطل والے بھی مطمئن، یہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ اس باطل کو توڑنے کے لیے اللہ کی جو سنت ہے، سب سے پہلے اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے اور نبیوں کو کلمے کی دعوت دیتے تھے، دعوت دے کر بھیجتے تھے اور نبیوں کو علم عطا فرماتے تھے، اور اس دعوت سے باطل پر چوٹ پڑتی تھی اور سارا باطل نبیوں کے مقابلے میں آ جاتا۔ اسباب جو ہیں باطل والوں کے پاس ہیں، کثرت جو ہے قوموں کے پاس ہے، زراعت کے نقشے قوموں کے پاس ہیں، بادشاہت اور وزارت کے نقشے ان کے پاس ہیں، تجارت کے نقشے ان کے پاس ہیں، صنعت کے نقشے ان کے پاس ہیں، لیکن یہ چیزیں دین کے مخالف بھی نہیں ہیں، اس لیے بعض انبیاء کو اللہ نے اسباب بھی دیے۔ یوسف علیہ السلام کو کیسی مصر کی بادشاہت عطا فرمائی، داؤد علیہ السلام کو کیسے اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، حالانکہ ایک عام فوج کے ایک آدمی تھے اور گئے تھے، اللہ نے ان کے ذریعے سے جالوت کو قتل کرنے کا کام لیا، اللہ نے بادشاہت بھی عطا کی اور اللہ نے نبوت بھی عطا کی، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی بادشاہت عطا کی کہ سلیمان علیہ السلام اپنے باپ کے نائب بنے، بادشاہ بنے۔ کہیں سے ان کے پاس بڑے خوبصورت گھوڑے آ گئے، ان کو بتایا گیا یہ گھوڑے بادشاہ کے لیے گھوڑے، اور اس زمانے میں وہ تو سب سے بڑا ایک جو ہے عزت کا بھی اور جو ہے فخر کا بھی اور جنگ کا بھی سب سے بڑا آلہ، کہتے گھوڑے پر جہاد ہوتا تھا، گھوڑے کے گوشت کو مکروہ لکھا ہے، تو علماء اس کا سبب یہ فرماتے ہیں کہ گھوڑے کے گوشت میں کوئی کمی نہیں ہے، گوشت اس کا بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ اللہ کے دین کو لے کر چلنے والے اس پر سواری کریں گے، میدانوں پر اس پر جنگ کریں گے اور اس میں کمی نہ آ جائے، تو اس لیے اس کی کراہت ہے، ورنہ اس کے گوشت میں کوئی ذاتی طور پر۔ اور پھر گھوڑا ایسی چیز ہے کہ اللہ ایک سورت میں سورہ عادیات اس کی قسمیں کھا رہے ہیں، والعادیات ضبحا، اللہ فرماتے ہیں قسم کھاتا ہوں اے بنی آدم ان گھوڑوں کی جو تمہاری طاعت میں اپنے آپ کو اتنی تیز دوڑاتے ہیں کہ ان کا سانس چڑھ جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو تھوڑی سی جو ہے وہ گھوڑے کو تھوڑی سی سمجھ دے دے، اور وہ صبح جنگوں کے لیے تہجد کے وقت اندھیرے میں نکلتے تھے، گھوڑوں کو کھولا جاتا تھا، لگام لگائی جاتی تھی، ان پر زینے کسی جاتی تھی، اور انسان اپنے سارے ہتھیاروں کے ساتھ اللہ سمجھ دے نہیں چلتا میں میری نیند پوری نہیں ہوئی۔ ایک بہت بڑے آدمی نے بتایا کہ جو ہمارے ہاں بھولو پہلوان بہت مشہور تھے کہ گھوڑا اتنا طاقتور ہے کہ اپنی لگام کو اگر وہ دانتوں کے بیچ میں دبا لے تو بھولو پہلوان بھی اس کے جو ہے کہ لگام کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کو وہ قوت دی ہے، لیکن انسان کے تابع کیا ہے۔ یہ اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، اللہ نے قرآن میں وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، دیکھو تو صحیح کتنے بڑے جسم والا اور کیسے جو ہے کوہانوں والا، کیسے قد اور پاؤں والا اونٹ اللہ نے پیدا کیا۔ یہ اونٹ ہم نے دیکھا سندھ میں کہ 50 اونٹ قطاروں میں بندھے ہوئے ہیں، اور ایک کمزور سا آدمی پہلے اونٹ کی نکیل پر پکڑ کے چل رہا ہے اور سارے اونٹ قطار میں اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو یہ اونٹوں کو اس کے تابع کرنے والی چیز کون سی ہے؟ ایک جگہ گئے، وہ علاقہ تھا صحرائی اور علاقہ تھا جو اونٹوں کا، بتایا کچھ دنوں پہلے ہی ایک اونٹ گاڑی والا اونٹ پر اپنا سب روئی وغیرہ جو ہے لے کر آیا اپنے کھیتوں سے اور جو ہے منڈی میں آ کر بیچا، لیکن اونٹ کو اس نے بہت مارا راستے میں اور اونٹ کو بہت ستایا۔ تو اونٹ میں تو بہت کینہ ہے کہ اونٹ والے جو لوگ ہوتے ہیں جانوروں کا اثر انسانوں میں بھی آتا ہے، گھوڑے والے، گھوڑوں پر سواری کرنے والے، گھوڑوں کو پالنے والے، گھوڑے کے جو ہے جو فطرت میں بڑائی ہے تو ان میں کبر آتا ہے، اونٹ کی فطرت میں حسد ہے، اونٹ والوں میں حسد آتا ہے، اور بکری کی فطرت میں تواضع ہے اور بکری پالنے والوں کی فطرت میں تواضع آتی ہے۔ تو یہ واقعہ سچا واقعہ، کچھ دنوں پہلے ہم جماعت میں گئے، کچھ دنوں پہلے واقعہ کہ اس اونٹ کو بہت مارا اور لا کر جو ہے اس کو باندھ دیا اور جو ہے وہ روئی ووئی بیچ لی۔ اب جب وہ آیا اونٹ جو ہے کھڑا ہوا ہے، وہ مالک اس کا
جو آیا اونٹ کو دوبارہ گاڑی میں جوڑنے کے لیے، اونٹ نے تو ایسا چک مارا اور اس کی گردن کو دبویا اور ایک جھٹکا دیا اور گرا دیا۔ تو جانور کو تابع کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اور یہی آج ہم اپنی کاریں، اپنی سائیکلیں، اپنی موٹر سائیکلیں، اپنی ریل گاڑیاں اور اپنے جہاز، ان کو چلاتے ہیں، کیا ہم اپنی طاقت سے چلاتے ہیں؟ یہ نظام میں جو یہ نقل و حرکت کا مادہ رکھا ہے، یہ کس نے رکھا ہے؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ پیٹرول کی قوت اور اسی طرح جو ہے یہ مشینری کی طاقت کو، دجالی فتنوں کو ختم فرما دیں گے، پھر وہی پرانا دور آ جائے گا اور یہ سب چیزیں ایک بیکار ہو جائیں گی۔ تو اللہ ایک کو صورت میں قسم کھا، والعادیات ذبحا، اے بنی آدم قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تمہارے تابع بنائیں، تمہارے اشارے پر اتنے دوڑتے ہیں ان کا سانس چڑھ جاتا ہے، وہ کہ نہیں چلتا، میں نہیں جاتا، آج میری نیند پوری نہیں ہوئی، لیکن نہیں، اے گھوڑا یہ انسان بہت عظیم ہے۔ فالموریات قدحا، چٹانوں پر جب اس کے ٹاپ پڑتے ہیں چنگاریاں نکلتی ہیں، چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اور صبح صبح ابھی اندھیرا ہے تہجد کے وقت سفروں میں اور جنگوں کے لیے کہ بھئی سورج جب چڑھ جائے گا، آگ برسائے گا، نیچے سے ریت کی جو ہے گرمی ہوگی، اس وقت تو ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہوگا، اس لیے صبح صبح حملہ کرو، صبح صبح، تاکہ سورج کے تیز ہونے سے پہلے کوئی فیصلہ ہو جائے۔ تو تمہارے اشارے پر چلنے والے یا والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، اور میدانوں میں ایسے دوڑتے ہیں کہ غبار جو ہے غبار فضاؤں میں آ جاتی ہے اور غبار تم پر چھا جاتی ہے، اور تمہیں لے کر جو ہے دشمنوں کے بیچ میں جاتے ہیں، دشمنوں کے بیچ میں جاتے ہیں، اور گھوڑا اپنا سینہ پیش کرتا ہے اور کہا دیکھو اے انسان، یہ گھوڑا نہ تم اس کے خالق ہو، نہ تم اس کے رزاق ہو، نہ تم اس کے جو ہے کسی چیز کے مالک ہو، بس تم اس کو سائے سے جو ہے وہ دھوپ میں، سردیوں میں اور گرمیوں میں دھوپ سے سائے میں کھڑا کر دیتے ہو، اور اللہ کا اگایا ہوا یہ رزق متاعا لکم ولانعامکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو زمین کے غلے تمہارے لیے بھی رزق ہیں اور تمہارے چوپایوں اور جانوروں کے لیے بھی، یہ اللہ نے پیدا کیے، وہ کاٹ کر، تو یہ اتنا جانور ہوتے ہوئے اتنا یہ احسان مند اور احسان کو پہچاننے والا کہ تمہارے اشاروں پر اپنی جانیں دیتا ہے، کیونکہ جب میدانوں میں آتا ہے تو تیر اور تلوار تو گھوڑے کو بھی لگتے ہیں اور اس کی جان بھی چلی جاتی ہے، لیکن تمہاری وہ حفاظت کرتا ہے، تمہاری اتنی سی خدمت پر۔ اور اے انسان تم کتنے ناشکرے ہو، اپنے رب کی ان ساری نعمتوں کے باوجود رب کی نافرمانی کی جرات کرتے ہو۔ ان الانسان لربہ لکنود، تم اتنے ناشکرے ہو اللہ تعالیٰ کے۔ تو بھائی یہ ایمان یہ اصل چیز ہے، اللہ کی معرفت کراتا ہے، اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، اور جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ساری کائنات پر جو ہے بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمارا مستقبل آخرت ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور حالات آخرت کے وہاں کی بھوک سے بچنے کے لیے اور سارے انسانوں کو وہاں کی بھوک سے بچانے کے لیے، وہاں کی پیاس سے بچنے کے لیے، اور سارے انسانوں کو وہاں کی پیاس سے بچانے کے لیے اور جہنم کے عذاب سے، کہ ایک چنگاری سارے پہاڑوں کو جمع کر کے ایک چنگاری رکھ دیں، جلا کر راکھ کر دیں، حمیم کا پانی جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا اس کے چند قطرے دنیا کے 70% پانی سمندر میں ڈال دیں تو ابال آ جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ تو ہر عقل مند کہتا ہے بھئی مستقبل کو سنوارو، لیکن انسان تو کل کو مستقبل سمجھتا ہے، لیکن کل آ بھی جائے گی کہ نہیں، پا بھی لوگے کہ نہیں، اتنی غیر یقینی بات۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کا کلام وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تمہارا مستقبل تو کل ہے، تمہاری موت یہ کتنا بڑا پہلا مسئلہ ہے، کل کو جو آخرت کا قبر میں رکھا جانا،
اور پھر کتنے ہزار سال جو آدم علیہ السلام سے قبر میں ہیں، کب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کا ذکر سنتے تھے تو بہت روتے تھے کہ اس کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو۔ سب سے پہلے تو قبر ہی میں سوال ہوتے ہیں، من ربک وما دینک ومن نبیک، یہ پہلے سوال، اور سوال بتلا دیے گئے اور اس کی تیاری کے لیے۔ تو اصل سرمایہ ہمارا یہ ہے، قرآن میں بھی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ رب کون ہے؟ کہ جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود دیا اور ہمیں بھی وجود دینے والا، اور ایک معدوم قطرے سے، ناپاک قطرے سے اتنے بڑی صلاحیتیں دینے والا۔ اور جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کتنا کمزور ہوتا ہے کہ 2 سال میں تو وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھتا ہے، 2.5-3 سال میں وہ زبان سے کچھ بولنا سیکھتا ہے۔ بکری کا بچہ آج پیدا ہوا، آدھے دن میں دیکھا کہ جناب وہ چلنا شروع ہو گیا۔ مچھلی کا بچہ پیدا ہوا اور وہ تیرنا شروع ہو گیا۔ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کا وجود عطا فرمایا اور طریقہ زندگی سکھلا کر اس کو چلا دیا۔ بتاؤ یہ چڑیوں کو ایسے، بیا کو ایسا بہترین جو وہ گھونسلہ بنانا کس نے سکھایا؟ بیا ایک پرندہ ہے، خاص قسم کے تنکے لاتا ہے، ہر تنکے نہیں، اور خاص تنکوں سے درخت کی اوپر والی چوٹی سے پہلے باندھتا ہے، اور ایسے باندھتا ہے کہ آندھی سے درخت گر جائے گا اور درخت جہاں زمین بوس ہو گیا، لیکن وہ اس کا چھوٹا سا گھونسلہ وہ نہیں ٹوٹتا۔ اور سب سے پہلے پھر وہ ایک گیلری سی بناتا ہے، پھر وہ گھر بناتا ہے اور اس میں کمرے بناتا ہے، اور پھر ایک گیلری، اور اس کے اندر وہ جاتا ہے۔ ایک بیا ہے، اور کہتے ہیں کبھی کبھی وہ رات کو جگنوں کو پکڑ کر اس میں رکھ دیتا ہے، روشنی کا انتظام بھی کرتا ہے۔ انسان اپنی اس مشینری سے ویسا گھونسلہ بنائے گا، وہ اور ہی شکل ہوگی کہ تنکوں سے اتنا خوبصورت اور ایسا مضبوط۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھا کہ اللہ کیسے قدرت والے ہیں کہ یہ شہد کی مکھی، تم جو شہد بناتے ہو اپنی اس مشینری اور اپنی ان دوائیوں اور اپنے ان ساری ترقی کے باوجود شہد جیسا ایک قطرہ تم بنا نہیں سکتے۔ اور کیا قدرت والے ہیں، کتنا چھوٹا سا اس کا پیٹ ہے، اس میں اس کا پانی جا کر پیشاب بن کر نکل رہا ہے، اس کی خوراک جا کر بیٹ بن کر نکل رہی ہے، اور اسی کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ کیسے پاکیزہ رس کو چوستی ہے اور اللہ کیسے شہد بناتے ہیں۔ اس لیے سورہ نحل اتاری، اور اس کے پورے اللہ نے جو اس کو علم دیا ہے، وہ کتنا بڑا چھتا، ہزاروں شیشیاں، اور ہر شیشی 5 کونوں والی۔ کس نے بتایا کہ 5 کونوں والی شیشیوں کو ملاؤ ہوئے تو ذرہ برابر سوئی کے نوک کے برابر بھی اس میں فاصلہ نہیں ہوگا؟ یہ کسی نے سکھایا؟ کوئی سکھانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ کیسے پہاڑوں کے اوپر اور کیسے درختوں کے اوپر اور کیسے عمارتوں کے اوپر وہ اپنا چھتا بناتی ہے، اور کتنا پاکیزہ نظام ہے، جیسے ان کا نظام، ان کی ایک بادشاہ ملکہ ہوتی ہے، اور ان کا وائرلیس سسٹم ہے، کیونکہ ایک جیسے درخت ہیں، ایک جیسے پہاڑ ہیں۔ انسان جو بھول جاتا ہے، ایک دفعہ میدان میں ایک ساتھی بڑے پڑھے لکھے، بلکہ وزارت کے عہدے پر فائز، 2-3 گھنٹے سے گھومتے رہے اور ان کو اپنا خیمہ نہیں ملا، اور جب ملا کہنے میں 2 گھنٹے سے یہاں گھوم رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرا دروازہ یہ ہے۔ اور قربان جائیں اس مکھی کے، اور نہ کہ ان کا کیسا وائرلیس سسٹم ہوتا ہے، کیسی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شہد ہم نے تمہارے لیے شفا بنایا ہے، اور اس کے لیے اتنا پاکیزہ کہ کوئی مکھی اگر کسی یعنی مٹی یا کسی ذرات میں اس کو جسم پر لگ جائے تو اس کو شہد کے چھتے میں آنے کی اجازت نہیں، دوسری مکھیاں اس کو مار کر ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ نحل اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز جو تمہاری خدمت کے لیے، اس کو تو پیدا کر کے اس کا طریقہ استعمال اور چلنے کا طریقہ سمجھا دیا کہ انسانیت کی خدمت کیسے کرنی ہے، اور اسی وقت اس کو اس میں لگا دیا۔ اور اے انسان، تمہارے لیے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور تمہارے لیے فرشتے کے ذریعے علم اتارا، اور نبی میری پہچان کا کلمہ لے کر آئے۔ تم اپنی عقل کی بنیاد پر اور اپنے رسم و رواج کی بنیاد پر تم نبی کی بات کو جھٹلاتے ہو، تم نبی کی بات کو جھٹلاتے ہو۔
اس لیے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ 13 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جہاں وہاں گھوڑوں کی قسمیں کھائیں اور انسان سے شکایت کیا ہے کہ تم کتنے، جب گھوڑا تمہارا اتنا اطاعت گزار ہے، نہ تم اس کے خالق ہو، نہ مالک ہو، نہ رزاق ہو، اور نہ اس کو شفا دینے والے ہو، وہ تمہاری اتنی اطاعت کرتا ہے اور یہ جانور تمہاری خدمت میں لگائے، تمہیں تو اللہ نے عقل دی ہے، تم کیوں اللہ کے ناشکر ہو؟ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان جو ہے یہ بڑا ناشکر ہے۔ تو اس لیے بھائی اصل حقیقی علم اور سرمایہ یہ انبیاء کرام کا لایا ہوا، ہمارا مستقبل آخرت ہے، اصل حالات آخرت کے ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے اللہ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کو تو اللہ نے عمر ہی 60-70 سال کی دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب 60 سال کسی کو عمر پوری دے دے تو 30 سال تو تمہارے نیند میں چلے گئے، 6-7 گھنٹے سوتے ہو، اور بچپن میں 12 سال وہ اللہ کا حکم کوئی نہیں ہے، اور بوڑھے جو بڑھاپے میں پھر تم تم کمزور ہو جاتے ہو۔ 10 سال کا عرصہ ملتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تم اس میں میری اطاعت کر لو، پھر بھی تم اللہ کی اطاعت سے عاجز ہو، کہ یہ ہے دنیا جو کتنی ذلیل ترین اللہ کی نظروں میں جو ہے کوئی اس کی حیثیت نہیں، اور تم اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی رضا کو اور اللہ کے دین کو چھوڑ کر دنیا کے طالب بنتے ہو۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ شعر ہے کہ دنیا کو تو ہم نے طلاق دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے یعنی حرام کو تو حرام کیا ہے، حلال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حلال کو بس استعمال کرتے رہو۔ یہ شوگر کیا ہوتی ہے؟ حرام چیزوں کے کھانے سے ہوتی ہے۔ یہ بیماریاں جو آتی ہیں حرام چیزوں کے کھانے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح، لیکن حد سے زیادتی مت کرو۔ ہر چیز کی حد بتا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بہت ہی زیادہ تم نے پیٹ بھرنا ہے تو 3 حصے پیٹ کے بھر لو، میدے کا تیسرا حصہ کھانے کے لیے، اور جو ہے تیسرا حصہ جو ہے وہ پانی کے لیے، اور آخری تیسرا حصہ جو ہے سانس کے لیے۔ کہ سب سے پہلی بدعت جو امت میں شروع ہوئی وہ جو ہے آج کھانے کے اتنے ہوٹل اور کھانے کے اتنے ریستوران اور کھانے کے ایسے شادی حال، ایسے جیسے کہ یہ امت کھانے ہی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ اکبر! ہر جگہ کھانے کے تذکرے، ہر جگہ کھانا کوئی چیز ہے کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا؟ کیا رزق کا انتظام تم کرتے ہو؟ افرائیتم ما تحرثون، تو تم یہ کھیتی کرتے ہو، تم کرتے ہو؟ اللہ زمین کو لوہے کا بنا دیتے تو پھر کھیتی کر کے دکھاتے ہیں۔ انتم تزرعونہ، کیا ایک ایک بیج سے اس کو پھوڑ کر اور اس کی جو ہے کمزور سی اور نازک سی جڑ کو زمین کے اندر لے جانا اور اس کے جو ہے کونپل کو اوپر کی طرف لانا اور زمین سے غذاؤں کو لینا تم کرتے ہو؟ ایک ہی کھیت میں ایک انار کا درخت لگا ہوا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ آم کا درخت لگا ہوا ہے، تیسری طرف کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، چوتھی طرف سیب کا درخت لگا ہوا ہے، اس میں ایک بیل انگور کی چڑھی ہوئی ہے اور اس میں کچھ پودے دالوں کے لگے ہوئے ہیں۔ کیا علم اور کاریگر ہیں اللہ تعالیٰ کہ اسی زمین سے درخت کا تنا بھی بن رہا ہے، اس سے شاخیں بھی لگ رہی ہیں، کھجور کے پتے کھجور کی طرح ہیں اور انار کے پتے انار کی طرح ہیں، آم کے پتے آم کی طرح ہیں، پھر ان پر پھل بھی لگ رہے ہیں اور پھل شروع میں کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا اور وہ پھل بڑا ہو رہا ہے اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ پھل مٹھاس رکھ رہے ہیں، غذائیں۔ یہ دیکھو نارنگی کو جو آج کل تم کھا رہے ہو تمہارے دسترخوان پر ہیں، اس کے اوپر والی کھال کو دیکھا ہے کتنی خوبصورت ہے اور اس میں اللہ نے کیا خوشبو بھری ہے، پھر اندر اس کے کاشوں کو دیکھا کیسے اللہ نے پردے میں ان کو الگ الگ کاش تمہارے لیے آسانی کی۔ اگر وہ پانی ہی ہوتا اور اس کو کاٹتے اس کی حفاظت کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی۔ قربان جائیں، چھوٹی چھوٹی یہ دال کے دانے کے برابر تھیلی ہیں، پھر ایک بڑی تھیلی، پھر اس کے اوپر یہ اتنا بڑا کہ اگر یہ صرف پانی کی صورت میں کوئی پتلی سی جھلی والا تو ہمیں سنبھالنا ہی مشکل ہو جاتا۔ مکھیاں اس کو کتنا گندا کر دیتی، ہوائیں آ کر کتنا اس کو پلید کر دیتی، کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو اے میرے بندو، کس کس نعمت کا تم یہ شکریہ ادا کرو گے؟
کیوں میری فبی ای آلاء ربکما تکذبان، کیوں میری نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو؟ تو اس لیے بھائی یہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی ذات کا یقین یہ سب سے بڑا سرمایہ. اور پھر اللہ نے اپنا دین اتارا، اور دین اتار کر ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور فرمایا آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنا احسان کامل کر دیا. اور دین اسلام طریقہ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ زندگی گزارنے کا وہ راستہ جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا اور اللہ نے تمہارے لیے بنایا. جیسے تمہارے گھروں اور تمہارے کارخانوں اور تمہارے دفتروں اور تمہارے میدانوں اور کھیتوں میں روشنی پہنچانے کے لیے سورج کو چلا رہے ہیں، آکسیجن پہنچانے کے لیے ہوا کو چلا رہے ہیں، اور تمہاری پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کا نظام اللہ نے چلایا ہوا ہے، اسی طرح تمہاری روح کی غذا کے لیے نبیوں کو پر وحی اتاری اور نبی خود چل کر آ رہا ہے. اے میرے نبی، جس کی طرف تمہیں بھیجا گیا یہ سب سے عظیم انسان ہیں اور سب سے ناشکر اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. تم ایک چودھری اپنے گاؤں میں دوسرے چودھری کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک شعبے کا وزیر اپنے اس عہدے پر کسی دوسرے وزیر کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک ملک میں ایک بادشاہ دوسرے ملک کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں آ سکتی، اور تم اس کائنات میں میرے برابر کسی کو ٹھہراتے ہو. اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم انسان کی طرف سے کیا ہے؟ شرک ہے. اس لیے ایمان کا بنانا بنیادی ضرورت ہے. اور فرمایا کہ یہ مشرک جو ہے وہ یعنی بے حیثیت ہوتے ہوئے منی کے قطرے سے بنے ہوئے گندگیوں کا مجموعہ ہوتے ہوئے وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے. تکبر کہ میں بڑا ہوں اس بات سے کہ اللہ کے سامنے سر جھکاؤں. تو اسی طرح نماز کا انکار کرنے والا کفر کے بعد جو بڑا متکبر ہے وہ نماز کا انکار کرنے والا ہے. کہ اللہ کے منادی اللہ کے گھروں سے آواز 6 دفعہ اللہ کی بڑائی، جسے ہر چھوٹا آفیسر جب اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اپنے ماتحتوں کو کہے یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا اپنا کام ہے، یہ تمہارے کام تمہارے کر رہا ہوں. لیکن جب اس سے بڑا افسر آ جائے تو وہ اپنی جو ہے سیٹ اپنی درجے کو بھول جاتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے. اس سے بڑا افسر آ جائے تو وہ اس کو سلام کرتا ہے، اس سے بڑا افسر آ جائے تو اس کو سلام کرتا ہے. لیکن اللہ کیا کہلوا رہا ہے؟ اللہ اکبر. اے دنیا کے دفتروں والوں اور سیٹوں والوں، اے فوجوں کے عہدوں والوں، اے دنیا کے جو ہے یہ اسباب والوں، سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ یعنی جب سب سے بڑا آ گیا سب کچھ چھوڑ دو، سب سے بڑا آ گیا سب کچھ چھوڑ دو. تو اصل انسان کی سعادت تو یہ ہے کہ اس بلاوے سے پتہ ہے کہ یہ جو ہے یہ اس وقت حاضر ہونا ہے، اس بلاوے سے پہلے مسجد میں حاضر ہوں. لیکن کم از کم اذان کے وقتوں سب کچھ چھوڑ دیا جائے، اذان کے وقتوں سب کچھ چھوڑ دیا جائے تھوڑی سی دیر پہلے، کہ جس سے لوگ اپنے مسجد میں آ سکیں اور جو ہے دوڑ کر نہ آئیں، اطمینان سے آئیں، سانس چڑھا ہوا نہ ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اگر وضو کر کے نہیں آئیں تو وضو کر لیں اور اطمینان سے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر پھر نماز کو پڑھ لیں. کہ کیسی نماز بنانی ہے کہ نماز سے پہلے 3 چیزوں کو بنانا ہے. ایک یقین کہ نماز کے ذریعے اللہ دنیا آخرت کے سارے انسانوں کے سارے کام بنائیں گے. کہ بھئی بات ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ اس یقین کا استحضار. تو نماز سے پہلے یقین کو بنانا، اور نماز سے پہلے اخلاص کہ یہ نماز ہم جو پڑھیں گے لوگوں کے لیے نہیں. ماشاءاللہ 5 وقت کے بڑے اچھے نمازی ہیں، پابند ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، دیکھیں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اسی نیت سے پڑھ رہا ہے اور لوگوں کی باتوں کو کان سے سننا چاہتا ہے اور جو ہے پھر خوش بھی ہوتا ہے، واہ واہ لوگوں نے کہہ دیا بڑے بے ہے تکبیر اولیٰ اور تکبیر جو ہے امام کے پیچھے شروع سے نماز پڑھنے والے. اللہ فرمائیں گے دنیا میں یہ کہلا دیا، اور میری نماز کو تم نے لوگوں کو دکھوانے کے لیے، ان سے تعریف سننے کے لیے پڑھا ہے. جاؤ یہ دنیا میں تمہارا اس کا بدلہ مل گیا، تم بڑے مجرم ہو اور اس کو جہنم میں جا کر ڈال دو جائے. حکم میرا اور میں نے دیا، اور اس کے لیے کتنی آیتیں اتاری اور نیت کر لی لوگوں کو. اس لیے نماز سے پہلے ایک یقین صحیح ہو کہ اللہ پالیں گے اپنے حکم پر، اور نیت صحیح ہو کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور جذبہ ٹھیک ہو، دھیان ٹھیک ہو کہ نماز میں شروع سے لے کر سلام پھیرنے تک کسی اور کا دھیان نہ ہے. اور ہم اپنی نمازوں کو دیکھ لیں،
اپنے دلوں میں جھانک لیں کس سے ہونا بھرا ہوا ہے. اور اللہ نے دعوت والا کام دیا، یقین کب سے ہم دعوت میں لگے ہوئے. اور اپنی نمازوں کو دیکھ لیں. کہتے ہیں جس کی نماز ٹھیک ہو گئی تمام شعبوں کو ٹھیک کریں. یہ دفتروں میں بدعنوانی ہو رہی ہے، عدالتوں میں ظلم کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور کھیتوں میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، بازاروں میں بڑی ملاوٹ ہو رہی ہے، ہزاروں شکایتیں ہیں، لیکن سب کا علاج جیسے اللہ کی پہچان اور ایمان میں ہے ایسے ہی ان کو نماز پر ڈالنا اور ہر ایک کو نماز اچھی سے اچھی بنانے کی محنت پر ڈالنا. قرآن پاک میں نماز کے بارے میں جو ہے نماز کو بنا بنا کر سنوار کر پڑھو. اقیم الصلاۃ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. ہاں، نمازوں کو قائم کرنے والے، بنا بنا کر سنوار کر پڑھنے والے. اور 5 دفعہ تم سے دیکھو، اس میں ایک تو 5 دفعہ اپنے سارے اسباب کو چھڑایا جاتا ہے. اور اسی لیے یہ نماز ہے کہ جب بھی تمہیں ان بازاروں کو اور ان دفتروں کو اور ان کارخانوں کو اور ان کھیتوں کو اور ان گھروں کو اور ان مجلسوں کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا، تم جو ہے اللہ کے گھر میں آ گئے. اب اس سے بڑا حکم کہ اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے نکلو اللہ کے راستے میں، تو ان کے لیے آسان نہ ہو بلکہ محبوب ترین ہو. اذا استنفرتم فانفروا. جب تمہیں اللہ کے راستے میں ایک بڑے کام کے لیے تم اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، اب پوری دنیا کو اللہ کے سامنے جھکانا. کسی بوڑھے مالدار ماں باپ کے اکلوتے گمے ہوئے بیٹے کو کوئی لا کر تلاش کر کے اب محنت کر کے کہ میں بڑی مشکل سے میں کتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں اور آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، تو اللہ وہ جو ہے ماں باپ اس کے کتنے احسان مند اور کتنے خوش ہوں گے، اور اپنے اعتبار سے الفاظ اور اپنے جو ہے جو چیز نعمتیں دی ہیں وہ کتنا بڑا انعام دیں گے. تو یہ تو ماں باپ ہیں، خالق اور رب نہیں ہیں. تو انسانوں کو توبہ کرا کے اللہ سے ملانا، اللہ اس پر کتنا خوش ہوں گے. اس لیے کہتے ہیں اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. خود توبہ کرنا، توبہ کرنے پر اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں، اور توبہ کر کے ماحول کو بدلنا، توبہ کر کے ماحول کو بدلنا. تبلیغ کا راز یہی ہے، تبلیغ کا نقطہ یہی ہے کہ جن بازاروں نے اور جن ہمارے دفتروں نے اور جن ہمارے گھروں معاشرے نے بے دینی ہے، ہمارے یقین اخلاق اور اعمال کو بگاڑا ہے، اللہ سے توبہ کریں اور چھوڑ کر اس ماحول کو بدلیں. مسجدوں کے ماحول میں آئیں، نیک لوگوں کے ماحول میں رہیں. یہ فطرت ہے اور اللہ معاف کرنے والے ہیں. کہ درگہ ما درگہ نا امیدی نیست، اگر صدبار توبہ شکستی بعد آ، اگر کافر و گبر و بت پرستی بعد آ. اے انسان، جب تک سانس چل رہے ہیں، آخری لمحات میں بھی فرشتوں کے نظر آنے سے پہلے اور روح پر پنجہ پڑنے سے پہلے بھی تم 1000 سال کی گناہوں، نافرمانیوں، کفر اور شرک اور بدمعاشی سے توبہ کر لو گے. تمہارا رب اتنا کریم ہے، تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما کر ایسا بنا دے گا کہ تم نے گناہ کیا ہی نہیں. اس سے زیادہ کریم رب کون ہوگا؟ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اپنے رب سے معاملہ ہے، پکی توبہ تو کر لو، سچی توبہ تو کر لو، لیکن توبہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لو، پکی توبہ کرو. اور اللہ کے رسول بھی فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اور قصہ بھی ذکر کیا کہ جیسے گمے ہوئے بیٹے کو ماں باپ کے پاس لا دینا، اور ماں باپ جو ہے وہ اختیار والے ہوں اور بوڑھے ہوں تو وہ کتنے احسان مند اور کیا کچھ اس انسان کے لیے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے. ایک خود توبہ کر لینا اس پر اللہ خوش ہوتے ہیں. اور ہمارے اس کام کا تعلق، ہماری نیت، اے اللہ یہ تو عرب مسلمان ان کو بھی تقوی والی نمازوں پر اور محنت پر لانا ہے، 5 ارب کافر ان کو بھی لانا ہے، تیرے سامنے جھکانا ہے، تجھ سے ملانا ہے، اور ایسے ملانا ہے کہ قیامت تک آنے والی نسلیں تیرے سامنے جائیں گے. تو اس نیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. تو بتائیں اس سے بڑی کوئی نیت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی مقصد ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اور اللہ نے دیا اور اپنے نبی سے کہا بتا دو کہ تم کون ہستیاں ہو، تمہارا کیا عظیم مقصد ہے. کہ اللہ کی عبادت یہ تو سارے انسان برابر ہیں، ایمان لانا سارے انسان برابر ہیں. تمہارا کام تو سید الانبیاء کی طرح اللہ کی طرف بلانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. کہ ایک آدمی سے 99 قتل ہو گئے،
اور وہ توبہ کا پھر بھی اس کو ندامت ہوئی اور توبہ کرنا چاہتا ہے. بھائی جن کو قتل کیا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ قاتل یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے. یہ معاملہ اللہ اپنے بندے کے درمیان کسی کو اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے ہی نہیں. کون ہے اعتراض کرنے والا؟ کیا حق ہے اس کو؟ اور وہ اپنی کہتے ہیں کہ یہ تم پاؤں پہ کب سے چل رہے ہو، سر پہ کیوں نہیں چلتے؟ تم منہ سے کب سے کھا رہے ہو اور آنسوں سے کیوں نہیں کھاتے؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے. تو اس کو ندامت ہوئی کہ یہ مجھ سے میرے رب کی نافرمانی ہوئی، اور میرا رب تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. معاف کرنا یہ کتنی بڑی بات ہے. کہتے ہیں یہ محنت جو اللہ نے دی ہے، اس میں سب سے پہلی صفت اللہ کے راستے میں نکل کر اجتماعی زندگی، سب سے پہلے صبر کی صفت پیدا کرنی، کیونکہ صبر والوں کو اللہ بغیر ترازو اور بغیر حساب کے عطا فرماتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہیں. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اس اجتماعی زندگی کو اور اب تبلیغ کی محنت کے اصول کو صبر کرنا پڑے گا، ناگواریوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اپنی مرضی کو پیچھے رہنا. جو صبر نہ کرے تو وہ ایسا ہی ہے کہ ایک بہت موٹر وے پر اور بہت کروڑوں کی ایک گاڑی اور بغیر بریک کے 300 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی ہے، بغیر بریک کے، تو کیا ہوگا؟ یہ ساری سواریاں اور جن کے ٹکرائے گی وہ، اور گاڑی خود تباہ ہو جائے گی، آگ لگ جائے گی، کوئلہ بن جائیں گے. یہ انسان سب سے قیمتی مشینری اور تیز رفتار انسان ہے، اور اس صبر اس کی بریک ہے. اس لیے کہتے ہیں اپنی عادت پیدا کرو، غصے سے اپنے آپ کو نکالو. جو تمہارے دل میں آیا، غصہ جب آیا، چند لمحات کے لیے اپنے آپ کو روک لو. چند لمحات کے لیے اپنے آپ کو روک لو کہ غصے میں ایسے بفر گئے کہ اپنے آپ کو بھی ختم کرنا، اور لوگوں کو، کتنے لوگوں کو میں نے نقصان پہنچانا ہے، اور کن رشتوں کو توڑنا ہے، اور کن ذمہ داریوں کو میں نے پھینکنا ہے اور اپنی تباہی کرنی ہے. چند گھڑیاں اللہ کے لیے، اللہ کو اس لیے کہتے ہیں ایمان کو اتنا بنانا کہ ہمارا ہر قدم ایمان اور اللہ کے امر کی بنیاد پر ہو. کا چند لمحات سوچ لو تو تمہیں خود سمجھ آ جائے گی کہ غصے کی آگ تمہیں کہاں ہلاکت میں ڈال رہی تھی، اور تم نے اپنے آپ کو روک لیا تو کیسے اپنے رشتوں کو بچایا، اپنے خاندان کو بچایا، اپنی نسلوں کو بچایا، اپنے ساتھ رہنے والوں کو بچایا، اور کتنا معاشرے کا تم نے، کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے. اس لیے حضور کو بھی حکم فاصبر علی ما اصابک، اور حضور بھی فرما رہے ہیں جو ناگواری ہے اس پر صبر کرو. تو اللہ کے راستے میں نکل کر اجتماعی زندگی، جس میں صبر نہیں، جو صبر کرنا نہیں چاہتا اور صبر کو سیکھنا نہیں چاہتا، وہ 100 سال تبلیغ کرے، اس کے تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں. اصبر علی ما اصابک اعف عمن ظلمک، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو. سب سے بڑی بات ہے. اے اللہ کے رسول، حضرت عائشہ پوچھتی ہیں اگر لیلۃ القدر مل جائے، مجھے یقین ہو جائے لیلۃ القدر ہے، تو کیا مانگو؟ کہ عائشہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ بھی معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف فرما دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، اور حضور فرمائیں دیکھو ابھی ایک شخص جنتی ایک آدمی تمہارے پاس آئے گا، جنتی ایک آدمی تمہارے پاس آئے گا. حضور فرما رہے ہیں صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کے منہ سے نکلی بات سچ یقینی. تو دیکھا ایک صحابی وضو ابھی کیا تھا، داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور ہاتھ میں جوتی بغل میں دبائی ہوئی تھی، اور وہ آئے اور بیٹھ گئے. تو حضور نے فرمایا تھا اور یہ صحابی تھے. پھر دوسرے دن دوسرے موقع پر پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو اگر جنتی آدمیوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو ایک جنتی آدمی آئے گا اور ابھی داخل ہوگا. پھر وہی شخص اسی حالت میں داخل ہوئے. پھر تیسری مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جنتی آدمی آئے گا، تو پھر وہ دیکھا وہی آدمی آئے. تو ایک صحابی کہتے ہیں میرے دل میں بڑی جو غالباً عبداللہ ابن عمر ہے یا عبداللہ ابن عباس، میرے دل میں بڑی جستجو ہوئی کہ ان کا وہ کون سا خاص عمل ہے کہ 3 دفعہ حضور نے ان کے جنتی ہونے کا بتایا. کہ میں تو ان کے ساتھ ہو لیا. دن کے سارے معمولات سارے عام صحابہ کی طرح تھے، لیکن صحابہ کے معمولات ہماری طرح نہیں تھے. صحابہ تھے، ان کے دھیان کتنا اللہ کی طرف تھا، ان کی نیتیں کتنی خالص تھی، اور کیسے اللہ کی یاد ان کے دلوں میں، یاد کا نور ان کے دلوں میں جگمگاتا تھا.
لیکن عام ایک معمول کے مطابق صحابہ کی طرح وہ عمل کر رہے ہیں۔ صحابہ تھے، ہماری طرح نہیں۔ انہوں نے کہا ان کے رات کے عمل دیکھو، دن کے عمل تو باقی صحابہ کی طرح ہیں، رات تو سونے کی ہے اور یہ بندے اور اللہ کے درمیان۔ تو ان سے کہ جی میں ذرا آپ کے ساتھ مہمان آپ کا بننا چاہتا ہوں، مجھے 1-2 راتیں ٹھہرا۔ کہا بڑے آرام سے آؤ۔ دیکھا صحابہ کرام کی طرح سب عمامہ میں مشغول ہیں، اور جب صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے وہ بھی اپنے گھر میں آئے اور جب وضو وغیرہ کیا، دعا پڑھ کے سو گئے اور اٹھے صبح فجر کی نماز میں مسجد میں پہنچ گئے۔ اب یہ تو جستجو میں تھے، ساری رات دیکھا یعنی کوئی معمول سے زیادہ کوئی عمل نہیں تھا ان کا۔ 3 راتیں ایسے گزری، اور پھر ان کو بتایا دیکھو بات تو یہ ہے، میرے پاس گھر بھی تھا نہ گھر میں کوئی معاملہ تھا، میں تو آپ کے رات کے عمل کو دیکھنے کے لیے، آپ کا رات کا عمل تو باقی عام صحابہ کی طرح ہے، وہ کون سا خاص عمل ہے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے یہ کہا؟ بات تو وہی ہے جو ساری ہے، لیکن یہ ہے کہ جب رات کو میں بستر پر آتا ہوں تو سب مسلمانوں کو اور سب اللہ کے بندوں کو معاف کر کے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ کا فرمایا یہی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو صبر کا سیکھنا، معافی کا سیکھنا، نرمی کو اپنے اندر لانا، انسانیت پہ شفقت ہونا، اور دین کے نقصان کا غم ہونا۔ دنیاوی نقصانات کا تو غم ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے جس کی نماز نہیں پڑھی، ایک نماز فوت ہو گئی، اس کا گھر بار اور اس کے بچے آنکھوں کے سامنے تباہ ہو کر ہلاک ہو گئے، سارا کاروبار، سارا گھر اور سارا خاندان تباہ ہو گیا۔ کتنا بڑا نقصان ہے، برداشت کر سکتے ہیں؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نماز نہ پڑھنے پر کتنا غم۔ ایک دفعہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھائی اور ساتھیوں کو دیکھا پکے نمازی ہیں اور آتے ہیں نماز کے لیے، فرمایا بھائیو مجھے یہ غم کھایا جا رہا ہے، آپ اپنے گھروں اور دکانوں سے اور اپنے محلوں سے نماز پڑھنے آئے ہو، آپ کا یہ نماز پڑھنا بہت مبارک ہو، لیکن آپ کے گھروں میں، آپ کے ان محلوں اور گلیوں میں جن